السلام علیکم۔ ناول انگیزش عدل بائی عبدالاحد کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ بگی سرائے کے باہر رکی تو اس نے اپنا بوجھل اور تھکان زدہ جسم باہر نکالا۔ آنکھیں بمشکل کھول کر وہ سرائے میں داخل ہوا اور چائے خانے کی خالی میز کے گرد بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گردن ڈھیلی چھوڑ کر اپنے کندھے کے پٹھوں کو کھینچنے لگا۔ تکان میں تخفیف آئی تھی۔ دفتن سرائے کے عملے کا عبدالمجید اس کے پاس سے گزرا۔ البرٹ کو دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ کیسے ہو البرٹ؟ وہ اسے دیکھ کر چہکا۔ البرٹ نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی۔ کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ ہاں، کام کے چکر میں پورا امرتسر گھوم لیا۔ یکدم اسے یاسمین کا کرخت چہرہ یاد آیا۔ یاسمین کی وہ آواز یاد آئی جس میں کچھ دیر قبل اس نے کر بھانپا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوا ایک ایک لفظ اس کے ذہن کے خانوں میں باز گشت کر رہا تھا۔ خیر، کچھ کھانے کو لاؤں؟ عبدالمجید نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ جی، اور اپنے لیے بھی لے آؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کی آواز کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ بلا تاخیر عبدالمجید پکوان سے سجی ہوئی تھال اٹھا لایا۔ تمہاری کتاب کہاں تک پہنچی؟ اس نے البرٹ کے مقابل کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ البرٹ گلاس سے ڈھیر سارا پانی نگلنے لگا اور بس ایک ہی گلاس نے دن بھر کی پیاس بجھا دی۔ بس امرتسر میں اپنے تجربات بیان کر کے اس کتاب کو ایک خوبصورت اور پر اثر اختتام دینا ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ عبدالمجید روٹی سے قیمہ لگا لگا کر کھانے میں مگن تھا۔ ایک بات پر غور کیا، یہاں باقی انگریز افسر وغیرہ پینے پلانے کے عادی ہیں، مگر تمہیں آج تک پیتے نہیں دیکھا۔ اس نے نوالہ حلق میں اتارا۔ البرٹ زیر لب ہنس کر زخمی سا مسکرایا۔ ہمارا ماضی حال کی عادتوں کو تشکیل دیتا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اور حال کی عادتیں مثبت ہوں تو مستقبل کا خوشگوار ہونا بہت حد تک یقینی بن جاتا ہے۔ عبدالمجید کچھ لاجواب ہوا۔ میں نے اپنے گرینڈ پا کو شراب نوشی کی وجہ سے بڑی دردناک موت مرتے دیکھا ہے۔ شراب نوشی، لونڈے بازیاں، اگر عیش و آرام ہے تو مجھے عیش کرنا ہے نہ آرام۔ اب کی نگاہوں میں ذرا سی تلخی ابھری۔ واہ البرٹ میاں واہ، دل جیت لیا تم نے۔ عبدالمجید اپنی پلیٹ پر جھک کر بولا۔ نان سے قیمہ لگائے نوالہ بنا کر حلق میں اتارا۔ البرٹ نے بس سر جھٹک دیا، شہد رنگ آنکھیں بند کیں۔ وہی گندمی چہرہ ذہن میں ابھرا تھا۔ کان میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ دن بھر کے تجربات پل بھر میں ان آنکھوں کے پیچھے رواں ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ بے قرار تھیں، یوں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں۔ مجید، تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ البرٹ نے اسے بغور دیکھا۔ ایک کیا 10 پوچھو۔ وہ نوالہ حلق میں اتارتے خوش اسلوبی سے بولا۔ بات شروع کرنے سے قبل البرٹ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اس سے اپنا آپ کسی ظالم سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ٹھہرا تھا۔ کیا تم مجھے جلیانوالے باغ سانحے کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ میں نے اس کے بارے میں اخبارات میں پڑھا تو تھا، لیکن ایک دفعہ سب تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ یک بار کی عبدالمجید کی مسکراہٹ فنا ہوئی۔ آنکھوں میں جو چمک تھی اس کا دم گھٹ گیا۔ البرٹ تعصب سے اسے دیکھتا گیا۔ البرٹ کو یاد آیا تھا کہ رنج و الم کی یہی کیفیت یاسمین پر بھی طاری ہوئی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ البرٹ سے نظریں ملائے بغیر بولا۔ نوالے توڑتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ البرٹ نے اس کے انداز میں گھلتے کھنچاؤ کو بخوبی بھانپ لیا تھا۔ یہ کہ احتجاجیوں کے پاس اسلحہ تھا اور ان میں سے کچھ مارے ہی گئے تھے، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ البرٹ کو جو معلوم تھا اس نے اگل دیا۔ عبدالمجید استہزاء سے مسکرایا۔ اب کہ اس نے گردن اٹھائی تو اس کی آنکھیں کرچیوں کی مانند بکھری ہوئی تھیں، ایسے جیسے اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ برپا ہو گئی ہو، کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ کیا واقعی تم سچ سننے کی سکت رکھتے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ البرٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ سوچتا رہ گیا۔ یہ کیسے زخم تھے جو اس قدر اذیت دے رہے تھے، جنہوں نے بس ایک پل، صرف ایک پل میں عبدالمجید کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ میں سچ سننا چاہوں گا، آواز خلاص سے نکلی۔ عبدالمجید نے گہری سانس خارج کی۔ بعض دفعہ سچ کو دہرانا کانٹے دار فرش پر لوٹ جانے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اسی واقعے میں نے اپنے والد صاحب کو کھویا تھا۔ وہ یوں بولا جیسے اس کے سامنے کوئی دردناک فلم چل پڑی ہو، اور وہ جیسے جیسے فلم کے منظر دیکھ رہا ہو ویسے ویسے بیان کرتا جا رہا ہو۔ ان بدلتے منظروں کے ساتھ آنکھوں کے رنگ بھی تبدیل ہو رہے تھے۔
البرٹ پورے وثوق سے اسے سن رہا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی ہو بہو یاد ہے البرٹ۔ اس کی آنکھیں پھیلیں، ان میں نفرت ابھری، نفرت کے سائے میں دبی دبی تکلیف تھی اور بے بسی بھی۔ ہم سب پرامن احتجاج کر رہے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی بندوق تھی نہ تلوار، صرف ہاتھوں میں بینرز تھے، اور ہم آواز ہو کر احتجاج کر رہے تھے راؤلٹ ایکٹ کے خلاف، اپنے لیڈرز کے لیے جن کو زندانوں میں پھینکا ہوا ہے۔ ہم اپنے لیے احتجاج کر رہے تھے، اپنے ہندوستانی بہن بھائیوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اپنے خلیفہ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہمارے نظام کو سنبھالنے والے ہماری آوازوں کو دبانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ایک وقفہ لیا، دل میں دفن جذبات ابل پڑے، آنکھیں اشک برسانے لگیں، چہرہ سرخی مائل اور دھواں دھواں ہونے لگا۔ البرٹ کی شہد رنگ آنکھیں مرجھائیں، سینے میں تناؤ بڑھنے لگا۔ چائے کھانے کی فضا، جہاں ہمیشہ اسے خوشیوں کا گمان ہوتا تھا، آج وہاں پہلی مرتبہ اس نے سوگواریت محسوس کی تھی۔ پھر جلیاں والے باغ میں موت کا سماں چھا گیا البرٹ، یکدم بھگدڑ مچ گئی، تکلیف دہ چیخیں، آہیں گونج اٹھیں۔ وہ لوگ ہمیں گولیوں سے بھون رہے تھے، زیادہ تر کو انہوں نے مار دیا اور کچھ اس بھاگ دوڑ میں کچل دیے گئے۔ اس دن جلیاں والے باغ میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، ہمارے ہی خون کی سرخ ہولی۔ بات کو اختتام کرتے اس نے گیلی سانس اندر کھینچی، آنسو صاف کیے اور نظریں پھر سے جھکا لیں۔ البرٹ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، اس کی شہد رنگ آنکھیں رنج میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سچ واقعتاً المناک تھا، اس نے خود سے تسلیم کیا۔ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے؟ اس کی آواز شدت تکلیف کے باعث لڑکھڑائی۔ درست تعداد تو آج تک معلوم نہ کی جا سکی، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہزاروں مارے گئے، ہزاروں آج تک معذور ہیں۔ ہمارا شہر امرتسر بھی زخمی ہے۔ اگر شہروں کی زبان ہوتی تو امرتسر کی سسکیاں صدیوں تک دنیا میں گونجتیں۔ اس نے مایوس کن سانس خارج کی مگر گردن نہ اٹھائی۔ مگر ہم تو اس شہر میں پلے بڑے ہیں، اس مٹی سے گہری آشنائی ہے ہماری البرٹ۔ گردن اٹھی، چہرہ آب دیدہ تھا۔ اس مٹی کو ہم سے کلام ہونے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں، ہم اس کی دھاڑیں سن سکتے ہیں۔ آخر میں گھائل مسکراہٹ لبوں پر رقص کر گئی۔ البرٹ کا دل کسی باریک پتے کی مانند پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یاسمین کسی تعصب کا شکار نہیں تھی، نہ ہی وہ لوگ جو اسے اجنبیت اور بے اعتمادی سے دیکھ رہے تھے، وہ کچھ غلط کر رہے تھے۔ جب ان کی حکومت نے، ان کے اپنے لوگوں نے گھاؤ اتنے گہرے دیے تھے تو وہ کیسے کسی پر بھروسہ کرتے؟ اسے ان تحقیر آمیز نگاہوں، اس عدم تحفظ کی کڑی وضاحت مل گئی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، ایک رنج کے عالم میں نہ بولا اور دوسرے کو احساس جرم نے کچھ کہنے نہ دیا۔ حکمران ظلم ڈھا تو دیتے ہیں، گناہ کر تو لیتے ہیں، بڑے سے بڑا جرم کر تو لیتے ہیں، مگر یہ کیوں کر بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیے کا بوجھ ان کی قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ معصوموں کو بھری محفلوں میں رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ دن بھر جسم پر لگنے والی گرد و غبار کافی تھی، جو ابرو پر بھی گرد کو تہ آن چمٹی تھی۔ اس نے غسل خانے کا رخ کیا، نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے وہ اپنی میز پر بیٹھا۔ جسم صاف ہو چکا تھا، مگر باطن کا کیا کرے جو مچل رہا تھا؟ روح کے اس ہیجان کا کیا کرے جو اس بے چین کیے ہوئے تھا؟ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے قلم اور کاغذ کے ذریعے فرار تلاش کرنے کی ٹھانی۔ وہ الفاظ میں سکون تلاش کرنے والوں میں سے تھا۔ بے چین سے بے چین راتیں کاٹنا بھی آسان بنانے کی طاقت رکھتے تھے یہ الفاظ۔ کاغذ کے صفحات تیار تھے اور قلم بھی وہیں موجود تھا۔ خالی کاغذ اسے لکھنے کی دعوت دے رہا تھا، اور آج وہ لکھنے کے لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش تھا۔ آج اس کے دل و دماغ میں الفاظ کے چشمے پھوٹ رہے تھے، وہ بھی ان میں کسی نازک تنکے کی طرح بہہ جانا چاہتا تھا۔ قلم اٹھاتے اس نے لکھنا شروع کیا۔ دنیا سے ایک بار پھر منقطع ہو کر وہ لفظوں میں غرق ہو گیا۔ بس پورے جہاں میں وہ تھا اور اس کے الفاظ۔ آج جو میری کیفیت ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں، بلکہ آج الفاظ کی کثرت کچھ یوں ہے کہ میرا قلم الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ بس یوں سمجھ لیا جائے کہ البرٹ ونسٹن آج صحیح معنوں میں دنگ رہ گیا ہے، بلکہ نہیں، البرٹ نے جانا ہے کہ صحیح معنوں میں دنگ اور گنگ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ مجھے گمان تھا کہ کلکتے کا سفر میرے لیے سب سے یادگار ہے، لیکن امرتسر نے مجھے غلط ثابت کیا۔
جو میں اس سفر میں سیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، وہ میرے اندر کچھ تبدیل کر رہا ہے۔ میرے نظریات بدل رہے ہیں، میری آنکھوں پر سے جھوٹ اور فریب کے پردے ہٹا کر مجھ پر سچ عیاں کر رہا ہے۔ پہلی چیز جو میں اس سفر میں سیکھی وہ یہ کہ ہر چیز جیسی دکھائی دے حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ فقرہ کافی مرتبہ سن چکا ہوں، لیکن اس فقرے کو عملی جامہ پہنتے آج دیکھا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کے معیوب رویوں کے پیچھے خاص وجوہات ہوتی ہیں، ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی انسان آپ سے مختلف رویہ برتتا ہے تو اس کے پیچھے چھپی کہانی دریافت کریں، کیونکہ آگاہی دلوں کو بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ تیسری بات، جو سچ آپ کو بتایا جاتا ہے ضروری نہیں وہ سچ کی حیثیت رکھتا ہو۔ کبھی کبھی سچ کو بھی ناپ تول کے، اس میں ملاوٹ کر کے، اس میں جھوٹ کا چھڑکاؤ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، جو پہلی سے کافی مشابہت رکھتی ہے، وہ یہ کہ ہر پتھریلا اور شفاف چہرہ پتھریلے دل کا مالک نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہی دل تو دنیا کے خالص ترین دلوں میں سے ہوتے ہیں، جن میں محبت کا مادہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو میں کل تک ایک جنگجو، نک چڑی اور خواہ مخواہ کی غسیلی تصور کر رہا تھا، اس نے مجھے غلط ثابت کیا۔ ہاں، میں چمن گلاب کی مالکن کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ حد تک اس کا خڑوس بد اخلاق رویہ میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ مشہور ہے کہ ہم لکھاری اور شاعر ہر جگہ عورتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سیاہی سے صفحے پر صفحہ بھرتا جاتا ہے، مگر ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مگر میں کیا کروں، خاتون ہیں ہی ایسی، اپنی باتوں سے، اپنی چال سے، اپنے رہن سہن سے ایسا اثر چھوڑ گئی ہیں کہ میرا دماغ ان کے سوا کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہے۔ وہ ایک راز کی مانند ہیں، گہرا راز، بہت گہرا، کسی کھائی کی طرح جس کی سطح پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، لیکن ان کانٹوں کے باوجود میں اس کھائی میں اترنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تکلیف سے لہو لہان ہو جاؤں گا، لیکن شاید وہ راز اس قابل ہیں کہ ان کے لیے لہو لہان ہوا جائے۔ اب سوال آتے کہ یوں میرے نظریات کیسے بدل گئے؟ تو ہوا یہ کہ رات گہری ہوتی گئی، لکھتے وقت منہوں مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ آج جو بھی اس نے لکھا دل سے لکھا، اور جب لکھاری الفاظ دل سے لکھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ کسی مصور کا شاہکار بن جاتے ہیں۔ زمین نے اپنا چکر 4 بار مکمل کیا۔ سورج نے اس دوران امرتسر کے آسمان پر 4 مرتبہ حاضری دی۔ رات کو آسمان پر اپنی موجودگی سے شرف قمر نے بخشا تھا۔ اس دوران آسمان کی تاریکی میں سینکڑوں ستارے آ کر گزرے۔ گزشتہ 4 روز میں ہندوستان بھر لاتعداد احتجاج ہوئے۔ ہندوستانی مسلمان خلافت کے بچاؤ کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اور ایسے ہی کبھی احتجاج امرتسر میں بھی ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں بینرز لیے مسلمان سڑکوں پر نکل آئے تھے اور اونچی اونچی آواز میں نعرے لگاتے تھے، جیسے کہ خلافت زندہ باد، انقلاب زندہ باد، سلطنت عثمانیہ کی جے، برٹش راج مرد آباد، سرحد پار مسلمان کی شان۔ ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، چونکہ برطانوی حکومت عظیم جنگ کے بعد دیگر ملک کی سیاسی معاملات میں مصروف تھی، اس لیے ان احتجاجوں کو روکنے کے لیے جبر کا استعمال کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کرتی تھی۔ برٹش پولیس کئی مرتبہ احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کر دیتی اور ان کے لیڈرز بشمولیت احتجاجیوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا جا رہا تھا۔ روزمرہ کی بنیاد پر باغیوں کو سولی چڑھایا جا رہا تھا۔ اس سب کے بعد بھی کیا مہم خلافت کے زور میں کمی آ رہی تھی؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کے احتجاج میں دن بدن قوت بڑھتی جا رہی تھی۔ تو یہ تھا ہندوستان کا پس منظر۔ چمن گلاب آنا تو البرٹ ونسٹن کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر روز کوئی نئی شے آزماتا، اسے کھانے کے بعد برٹش اخبار پڑھتا۔ اس وقت برٹش حکومت نے ہندوستانی اخبار پر بین لگایا ہوا تھا، کیونکہ اکثر اخبار برٹش راج کے خلاف بات کرتے تھے، اور جب دن کا اجالا ڈھل جاتا وہ اپنی آرامگاہ کی خاموشی میں اپنے تجربات قلم بند کر لیتا۔ یاسمین کو اب البرٹ کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے آپ میں مگن ایک انسان لگتا تھا۔ اس پورے دورانیے اس نے کچھ بھی قابل اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر چمن گلاب کے سامنے اپنی سائیکل پارک کی، ایک نظر اس تختی کو دیکھا۔ آج اس نے یہاں کی چکن بریڈ آزمانی تھی، اس لیے کافی پرجوش تھا۔ دفتن اس کی نظروں کا مرکز پولیس کی وہ 2 بائکس بنی۔ بھمیں سکیڑتے اور چہرے پر تشویش لیے وہ اندر داخل ہوا تو وہ منظر اس کے سامنے عیاں ہوا۔ چمن گلاب کے بیچوں بیچ 2 برٹش پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ دونوں خاکی یونیفارم میں ملبوس تھے۔ ان کی آنکھوں میں دبا دبا سا روب تھا۔
ایک پولیس اہلکار یاسمین کی کلائیوں پر ہتکڑیاں لگا رہا تھا۔ اس کی چھاتی پر تختی لگی تھی جس پر اس کا نام درج تھا، وہ ولیم تھا، اور دوسرا کھڑے ہو کر آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا، وہ جیمز تھا۔ یاسمین جبکہ گردن اکڑ کے کھڑی تھی، چہرے پر شان استغنا تھی، اسے جیسے ولیم کے ہتکڑی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ البرٹ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، وہ سست روی سے پولیس کی جانب بڑھا۔ جیمز نے اسے دیکھتے ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا کیونکہ وہ بھی ایک برٹش ہی تو تھا۔ البرٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ کیا میں ان کی گرفتاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ ادب سے بولا تو جیمز نے سر اوپر نیچے ہلایا، اپنی جیب سے ایک طے شدہ پیمفلٹ نکالا۔ البرٹ نے اسے تھام کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتیں۔ اس نے ایک نظر یاسمین کو دیکھا جو کہ بالکل لا تعلق سے کھڑی نہ جانے کس کو دیکھ رہی تھی، اس پورے عمل سے جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اس پیمفلٹ میں برٹش راج کے خلاف بہت سی باتیں درج تھیں، خلافت کے حق میں کیا کچھ نہیں لکھا تھا۔ البرٹ نے سب پڑھ کر ایک پرسوچ سانس خارج کی اور جیمز کو دیکھا، آنکھیں جیسے مزید وضاحت کی طلبگار تھیں۔ جیمز نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں وضاحت سننے کی چاہ دیکھی۔ مجھے شک ہے کہ ان پیمفلٹ کی اس بیکری سے، خاص کر اس کی مالکن سے وابستگی ہے، مجھے یہ باہر ہی ملا تھا۔ جیمز اپنی بڑی ہوئی شیو کھجاتے بولا۔ البرٹ کاغذ نیچے کر کے کچھ سوچنے لگا، شاید وہ اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ میں چمن گلاب روز آتا ہوں، تاہم مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں، یہ پیمفلٹ یقیناً کسی گاہک کا ہوگا۔ اس بات پر جہاں ولیم کے کان کھڑی ہوئے وہاں جیمز نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہاں، میں البرٹ ونسٹن ہوں، نزدیک ایک سرائے ہے جس میں قیام پذیر ہوں، اور آج تک مجھے اس بیکری میں کوئی بھی قابل اعتراض شے نہ ملی، نہ دکھی۔ البرٹ نے بات مکمل کی۔ جیمز بری طرح چونک گیا، اس کی آنکھیں پھیلیں اور لب خوشگوار حیرت کے باعث جدا ہوئے۔ البرٹ ونسٹن؟ وہ دبے دبے زور سے بولا اور دوبارہ سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا۔ اس پرجوش طرز عمل پر البرٹ بوکھلاہٹ کے عالم میں مبتلا ہوا۔ جیمز نے کلام جوڑتے بات جاری رکھی۔ میں آپ کے کام کا مداح ہوں، آپ کی ڈیٹیکٹیو سیریز کی 7 کتابیں پڑھ چکا ہوں، 8ویں کا بے صبری سے انتظار ہے۔ وہ بھلا بیٹھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہے۔ اندر بسے کاری نے جوش جمار لیا تھا۔ البرٹ کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھری اور رخسار سرخ ہوئے۔ یہاں اپنی سرزمین سے دور میرے پاس فرار کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، کتابیں، بالخصوص آپ کی کتابیں۔ البرٹ نے سر کو ادب سے خم دیا۔ اپنے قارئین سے یوں ملنے کا تجربہ بلا شبہ نایاب ہوتا تھا۔ آپ 8ویں کتاب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ایسا کریں سرائے آ جائیں، میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ ڈیٹیکٹیو کا کردار آپ کو دنگ چھوڑ دینے والا ہے۔ البرٹ کو تو ویسے بھی اپنے کام کے بارے میں باتیں کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ بولا۔ پیچھے سے ولیم نے گلا کھنکارا۔ جیمز کو یاد آیا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ اس نے اپنے اندر بسے اس جوشیلے کاری کو قابو کیا اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے سیدھا ہوا۔ ٹھیک ہے، ولیم انہیں آزاد کر دو۔ اس نے حکم جاری کیا تو ولیم اسے بجا لاتے یاسمین کی ہتکڑیاں کھولنے لگا۔ تمام ملازماؤں نے آہستہ سکون خارج کی جبکہ یاسمین اب بھی بے نیاز تھی۔ اور مسٹر البرٹ، میں آپ سے آپ کے سرائے میں ملوں گا، میرا انتظار کیجیے گا۔ اس کے کان میں جھکتے وہ گویا ہوا۔ البرٹ خوش دلی سے سر اوپر نیچے ہلانے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر ولیم اور جیمز چمن گلاب سے باہر نکل آئے۔ اتنی آسانی سے جانے دیا؟ سڑک پر اپنے باس کی پیروی کرتے ولیم بولا۔ مجبوری تھی، وہ کہہ کر مسکرایا۔ مسکراہٹ مبہم مگر فتنہ گر تھی۔ ولیم کی بھویں اٹھیں۔ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جیمز مڑ کر ولیم کو دیکھتے کمینگی سے ہنس دیا۔ بس دیکھتے جاؤ۔ یاسمین اپنی جگہ پر کھڑی سرد نگاہوں سے البرٹ کو گھور رہی تھی۔ البرٹ لب بھینچ کر اس کے چہرے کے زاویوں سے اس کے خیالات کو پرکھنا چاہ رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ جاننا چاہتا تھا کہ یاسمین اس سب کے بعد کیا کرے گی، جبکہ ارد گرد ملازمائیں خوش گپیوں میں مگن ہو گئی تھیں۔ خوشیاں منانا بند کریں، آپ سب کام کی طرف متوجہ ہوں، چلیں۔ وہ البرٹ کو گھورتی ہوئی بلند آواز میں بولی تو ملازماؤں کا شور چھٹنے لگا۔ سب کی سب یہاں وہاں منتشر ہوئیں۔ وہ ہاتھوں کو باندھ کر البرٹ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ چال کسی ملکہ سے کم نہ تھی۔ البرٹ اب تک اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ وہ کیا کرنے والی تھی۔ وہ دونوں اب روبرو کھڑے تھے۔
وہ اسے یکسوئی کے ساتھ دیکھتے سانسیں تھام کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، ذہنی طور پر دنگ ہونے کے لیے تیار تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہمیں اس سب کی ضرورت تھی، وہ کرخت سے انداز میں چبا چبا کر بولی اور کوئی جواب سنے بغیر بیکری کے اس مخصوص مقام پر چلی گئی جہاں سے گاہک لوازمات خریدتے تھے۔ البرٹ ساکت و جامد اس لڑکی کو دیکھتا گیا، اب کہ وہ گاہکوں سے نبٹ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں حیرت تھی اور کڑواہٹ بھی، اسے اس لڑکی کا بے مروت انداز بری طرح کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور گھنٹی کی آواز گونجی تو البرٹ نے جھٹکا لیا، جیسے خواب چشمی کی حالت سے بیدار ہوا ہو۔ وہ نامحسوس انداز میں پیر پٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب البرٹ ونسٹن چمن گلاب سے بنا کچھ خریدے گیا تھا۔ تھانے کا کمرہ مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر سو ہر دم سکوت کا بسیرا تھا۔ سکوت میں شر کی آمیزش تھی۔ یقیناً آج اس تھانے میں جمع ہونے والے انسان بھلی نیت کے نہ تھے۔ سربراہی کرسی پر لوئس براجمان تھے، میز پر ریتلی گھڑی موجود تھی جس میں سے ریت کے ذرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک حصے سے دوسرے حصے منتقل ہو رہے تھے، گویا مدت گزر جانے کی نشاندہی کر رہے ہوں۔ مگر یہ مدت گزر کس کے لیے رہی تھی؟ ان کے سامنے جیمز حاضر ہوا۔ سر، شاید مجھے فساد کی جڑ مل گئی ہے۔ جیمز کی بھوری آنکھیں چمکیں، لب دائیں طرف اٹھے۔ لوئس کے لبوں پر مبہم مگر پر اعتماد مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں ناز تھا۔ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، وہ فخر سے بولے۔ کون ہے وہ؟ اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ سیدہ یاسمین مجاہد۔ لوئس کی بھویں اٹھیں، چہرے پر ستائش پھیلی، اس نام نے انہیں چونکا دیا تھا۔ چمن گلاب کی مالکن، وہ بیکر؟ دماغ یقین کرنے سے قاصر تھا۔ جیمز کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ پھیلی، پوری آنکھیں مکر آلود ہوئیں۔ سر، اس دن جو پیمفلیٹ آپ نے دکھایا تھا مجھے، اس میں شیرے کا داغ نظر آیا۔ اس میں بیکری کی مخصوص مہک بھی بسی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے شک ہوا کہ یہ کام کسی بیکری کے تحت ہو رہا ہے۔ میں نے تمام بیکریوں کی فہرست تیار کی اور بار بار میرا دماغ چمن گلاب کی طرف جا رہا تھا۔ لوئس کو دیکھتے اس نے توقف کیا۔ آخر کیوں؟ گہری سانس خارج کرتے اس نے بات جاری رکھی۔ سیدہ یاسمین مجاہد کی وجہ سے۔ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں، پورا امرتسر اس کی عزت کرتا ہے۔ امرتسر کے مرد اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اس کی چال میں شجاعت ہے، اس سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوئس کا ماتھا شکن آلود ہوا۔ مگر وہ ایک عورت ہے جیمز، وہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور واقعی وہ ایک عورت ہی تو تھی، عورت جو اپنی قدر جانتی تھی، اپنی آزادی کی قدر جانتی تھی۔ اسی لیے تو وہ عورت ہے، ہمارا شک اس پر آج تک نہ گیا۔ وہ ایک بہترین ڈھال تھی، نہ جانے کتنے اجلاس اور احتجاج منعقد کروائے ہوں اور ہمیں بھنک بھی نہ پڑی ہو۔ لوئس کا ماتھا صاف ہوا، چہرے کا تناؤ ڈھیلا ہوا۔ جیمز کی بات میں دم ضرور تھا۔ تو تم مجھے سب کیوں بتا رہے ہو؟ اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ راؤلٹ ایکٹ کے مطابق شک کی بنیاد پر بغیر جاندار ثوابت کے، بغیر کسی وارنٹ کے ہندوستانیوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ میں آج چمن گلاب اسی سلسلے میں گیا تھا۔ اتفاقاً اس کے باہر مجھے ایک پیمفلیٹ بھی مل گیا۔ میرے شکوک درست ثابت ہوئے، مگر پھر جیمز کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ پھر البرٹ نے اس کے حق میں گواہی دی اور مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ البرٹ ونسٹن؟ مقابل بیٹھے لوئس کسی سوچ کے تحت بولے۔ کیا تم البرٹ ونسٹن کی بات کر رہے ہو؟ لوئس کو یہ بات قابل فکر لگی۔ جیمز نے سر اوپر نیچے ہلایا۔ جی، فرینک ونسٹن کا اکلوتا بیٹا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گرفتاری کے بعد وہ کوئی مداخلت کرے۔ اس کے والد کے پاس اثر و رسوخ ہے، ان کی ایک پکار پر یاسمین مجاہد کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جیمز کے سفید ماتھے پر فکر مندانہ لکیریں نمودار ہوئیں۔ مجھے تمہارے اوپر بھروسہ ہے جیمز، تمہیں اس فسادی کو جلد از جلد سلاخوں کے پیچھے پہنچانا ہوگا۔ ان فسادی دنگا کرنے والوں کا، ہماری عظیم ریاست کی تذلیل کرنے والوں کا آزادی کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ آواز میں دھمکی کا عنصر صاف ظاہر تھا۔ پھر کیا تم نے کوئی تدبیر سوچی ہے؟ جیمز نے سوال پر سرس بات میں ہلایا۔ جی سر، میں تدبیر سوچ چکا ہوں۔ لبوں پر مدھم سی عیار مسکراہٹ ابھری۔ لوئس کی آنکھیں مزید سننے کی خواہش ظاہر کرنے لگیں۔ یہ لوگ چاہے جتنے مضبوط اور توانا کیوں کر نہ بن جائیں، ہمیشہ ان کے درمیان میر جعفر بستا ہے۔ لوئس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تر آئی۔
وہ جانتے تھے یہ گفتگو کس رخ جا رہی تھی۔ وہ پوری محویت کے ساتھ جیمز کو سننے لگے۔ یہ لوگ چاہے جتنے مضبوط اور توانا کیوں کر نہ بن جائیں، ہمیشہ ان کے درمیان میر جعفر بستا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے کے منظر میں لوٹ آتے ہیں جب ولیم سیدہ یاسمین کی کلائیوں پر ہتھکڑیاں لگانے پر مصر تھا۔ تب جیمز اپنی بھوری آنکھوں سے پوری بیکری کا معائنہ کر رہا تھا۔ لوازمات سے سجی میز سے لے کر لکڑی کی کرسیوں سے لے کر اس کی نگاہ ایک ایک ملازمہ پر ٹھہری۔ ہر ملازمہ کی آنکھ میں پریشانی تھی، خوف تھا، سوائے ایک کے۔ اسے اچھوتے سے خوشگوار احساس نے گھیر لیا۔ کبوتر ہاتھ لگ چکا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ان لوگوں میں مصلحت پرست بستے ہیں جو مواقعوں کی متلاشی ہوتے ہیں، جہاں موقع ملے وہاں اپنا اصلی چہرہ ظاہر کر جاتے ہیں۔ امرتسر پر تاریکی کا غلبہ تھا۔ وہ ایک کالونی میں کھڑا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ گھروں کے باہر لگے دیوں نے اس گلی کو منور کیا ہوا تھا۔ دفتن اسے وہی چہرہ نظر آیا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی بھوری آنکھیں چکنا ہوئیں۔ اپنی ازلی چال چلتے وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ فریب کے بیچ بونے والے اس مرد کی آنکھوں میں فخر سمایا ہوا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب یہ فتح کے قریب پہنچے ہیں، ان کے اپنے ہی لوگوں نے انہیں مار گرایا ہے۔ اپنی طرف اس برطانوی مرد کو آتے دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس رات تاریکی میں گلی ویران تھی۔ اسے اپنی عزت، اپنی جان و امان کا خوف ستانے لگا تھا۔ ڈرو مت، میں نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آیا، اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے کہا۔ آگ کے شعلوں کی زرد روشنی میں اس کے لبوں پر پھیلی شگفتہ مسکراہٹ واضح ہوئی۔ وہ خاموش رہی مگر پرسکون اب تک نہ ہوئی تھی۔ وہ سفید کھال والا تھا۔ سفید کھالوں والوں پر ہندوستانیوں کا بھروسہ کرنا حرام ٹھہرا تھا۔ مجھے بھی شاید ایک ایسا انسان مل گیا سر۔ میں سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ کیا تم مجھے چمن گلاب کا وہ راز بتاؤ گی جس پر پردہ رکھنے میں تمہاری مالکن کوشاں ہے؟ اس نے انداز دو ٹوک رکھا۔ مقابل کھڑی عورت کی آنکھیں درشت ہوئیں۔ آپ میرا راستہ نہ روکیں، میں آپ کو کچھ بھی بتانے کی قائل نہیں، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ جیمز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا سونے کے زیورات بھی تمہارا منہ نہیں کھولیں گے؟ انداز زومینی تھا۔ مقابل کھڑی لڑکی خاموش پڑ گئی۔ یکدم اس نے قدم پیچھے بڑھائے۔ دیوں کی زرد روشنی میں اس کا گندمی چہرہ نمایاں ہوا۔ کتنے دے سکتے ہو؟ روشی کے گندمی چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو ہم سے زیادہ اپنے ہی لوگوں سے خطرہ لاحق ہے۔ کام سے فارغ ہو کر یاسمین چمن گلاب سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی نگاہیں شہد رنگ آنکھوں والے مرد پر ٹکیں۔ سیاہ آنکھیں ناگواری سے بھڑکیں۔ وہ سر جھٹکتے اس کے سامنے سے ایسے گزر گئی جیسے اسے دیکھا بھی نہ ہو۔ البرٹ اس کا طرز عمل دیکھ کر لب بھینچتے رہ گیا۔ ضبط کے گھونٹ بھرتے وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیڈی یاسمین، کیا آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں؟ وہ اس کے عقب میں چلتے اس کی رفتار کا مقابلہ کر رہا تھا۔ سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اگر آپ ہماری رفتار کا مقابلہ کر پائیں تو ضرور، ہم راہ چلتوں کے لیے رکنے کے عادی نہیں۔ البرٹ کے برعکس اس کی سانسیں قابو میں تھیں۔ البرٹ نے اکتاہٹ آمیز سانس خارج کی۔ انسان بے مروت ہو لیکن یاسمین جتنا نہ ہو، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ مجھے علم ہے کہ وہ پیمفلٹ کسی گاہک کا نہیں تھا، اگر ہوتا تو مجھے یقین ہے آپ یا ملازمائیں گواہی دیتی۔ اس نے سوچا تھا کہ یاسمین پر جب یہ بات منکشف ہوگی تو وہ کوئی رد عمل دے گی، مگر یاسمین کی بدستور رفتار، اکڑی گردن اور پر اطمینان چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سیدہ یاسمین مجاہد کو ذرا برابر بھی نہیں جانتا۔ اور میں آپ کے علم سے باخبر ہوں، آواز میں دبا دبا تمسخر تھا۔ البرٹ کے اوپر حیرت کا جھٹکا لاحق ہوا۔ پھر اس لڑکی کے روکھے سے انداز نے اس کا مزید خون جلایا۔ شکر گزار ہونا کیا اتنا مشکل ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بہت کچھ سوچتا گیا۔ برائے مہربانی اتنے خطرے مول نہ لے لیڈی، حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں، یوں آپ اور آپ کے عملے کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کے ہم قدم چلتے پھولتی سانسوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولا۔ یاسمین نے چند ساعتوں کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جس کے توسط گرما گرم خون البرٹ کے دماغ میں جا لگا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس خود سر لڑکی کی بھلائی چاہ رہا تھا۔ تنبیہ کرنے کے اس عمل پر اس نے خود کو ملامت کیا۔ ہم آپ کے مشورے کے لیے مشکور ہیں۔
آواز میں دبی دبی تصحیق تھی۔ البرٹ کا چہرہ سرخ ہوا، ضبط اپنی آخری سطح پر تھا۔ کوئی خڑوس ہو لیکن یاسمین جتنا خڑوس نہ ہو۔ ایک بار پھر اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا، میری بات کھلے دماغ سے سمجھیں لیڈی یاسمین۔ وہ گہری سانس لیتے آواز میں گفت اور ناگواری لیے بولا، میں نے آپ کو بھلائی کی خاطر متنبہ کرنا چاہا۔ اس دن جب آپ کو یوں بے سہارا عورتوں کو مدد کرتے دیکھا تو میں نے یہ جان لیا تھا کہ آپ ایک بھلی انسان ہیں اور بھلے لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نے پابندی نافذ کی ہے تو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ وہ ان پابندیوں کا احترام کریں، اور مجھے آپ ہندوستانیوں کی یہ منطق اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ جانتے بوجھتے یہ عمل آپ سب کو نقصان دے گا، آپ وہی عمل کر گزرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حکومت نے ناحق ظلم ڈھائے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ پورا شہر اپنے سر پر اٹھا کر اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں، وہ بھی ایک مسخ شدہ خلافت کے لیے۔ غصے کے باعث اس کی زبان پر جو الفاظ آئے وہ بولتا چلا گیا۔ یاسمین رک گئی۔ اس نے مڑ کر البرٹ کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا جن میں دبا دبا اشتعال تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں جھلک رہی تھیں اور سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ہم آپ کے متنبہ کرنے کے اس کریمانہ عمل پر بھی دل سے شکر گزار ہیں۔ اس نے طنز کسا تو البرٹ نے بھویں سکیڑیں اور غیر دانستہ گردن جھٹکی۔ یاسمین نے کلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ جان کر اچھا لگا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ہمارے اوپر بے جا ظلم ڈھائے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ ہندوستان میں کتنے عرصے سے قیام پذیر ہیں؟ سرد انداز میں ادا ہونے والا سوال البرٹ کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ پلک جھپکاتے کچھ دیر اس کا سوال پوچھنے کا مقصد بوجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گرد و نواح میں گھروں سے نکلتا ہلکا پھلکا سا شور ان کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہندوستان آئے مجھے 2 سال سے زائد بیت چکے ہیں، مگر افسوس وہ سیدہ یاسمین کو نہیں جانتا تھا اور یہ اندازہ لگانے میں ناکام ٹھہرا تھا کہ یاسمین یہ گفتگو کس سمت لے جا رہی ہے۔ جواب سن کر یاسمین تمسخرانہ انداز میں زیر لب ہنسی۔ البرٹ کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ وہ لڑکی اپنی آنکھوں سے ہی اس کی خوب عزت افزائی کر رہی تھی۔ آپ کو یہاں آئے صرف 2 سال بیتے ہیں، تاہم ہماری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہم ہندوستانیوں کو مشورے دینے سے گریز کریں۔ ہم ایک عمر اس دیس میں نہ جانے کن کن دشواریوں کا سامنا کرتے کاٹ چکے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہم ہندوستانی اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے کسی قسم کی توقعات وابستہ نہیں کی ہیں، چاہے جتنے بھی باادب کیوں نہ ہو۔ نسل کا سر تو منتقل آپ میں بھی ہوا ہوگا۔ آنکھوں میں حقارت تھی۔ آخری جملہ چبا چبا کر ادا کیا۔ البرٹ کا اب ضبط پوری طرح سے جواب دے گیا تھا۔ یہ حملہ ضرورت سے زیادہ ذاتی اور پیچیدہ تھا۔ اس نے غلطی کی جو کبھی اس لڑکی کے لیے خیر چاہی، اس کی بھلائی کے بارے میں کچھ سوچا بھی۔ وہ جس قدر تضحیق سے اس سے مخاطب ہو رہی تھی، اس نے البرٹ کے دماغ میں بنایا یاسمین کے لیے وہ اچھائی کا خاکہ پاش پاش کر دیا تھا۔ بس اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مروت کی دیوار کو گرا ڈالے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ غضب کے عالم میں بولا۔ یاسمین کی آنکھوں میں تپش بڑھ گئی تھی۔ تکرار نیا رنگ لے رہی تھی۔ مقابل جل رہے تھے اور ایک دوسرے کو جلانا بھی چاہتے تھے۔ ایک طرف آپ سب کہتے ہیں کہ ہم برٹش مغرور قوم ہیں، اور دوسری طرف مجھے آپ اس طرح نیچی نگاہ سے دیکھتی ہیں، نفرت اور حقارت کا نشانہ بناتی ہیں، اور تو اور میری نسل تک پر انگلی اٹھاتی ہیں۔ یہاں پر مغرور میں ہوا یا آپ؟ جواب دینا پسند کریں گی لیڈی یاسمین؟ وہ کڑوے کسیلے لہجے میں بولا تو یاسمین کی آنکھوں سے مزید شعلے پھوٹے۔ ہم نے آپ کو کچھ مختلف جانا تھا، لیکن آپ اپنی ہر بات سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کو مختلف جان کر ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کی کوئی بات بنا طنز کے شروع نہ ہونے والی تھی۔ بہرحال اس نے البرٹ کو جتاتی گھوری سے نوازتے ہوئے بات جاری رکھی۔ جی بالکل، ہماری نظروں میں آپ سب کے لیے حقارت ہے، نفرت ہے، لیکن کبھی سوچا کیوں؟ یہ بےزتی آپ لوگوں کی خود کی کمائی ہوئی ہے مسٹر البرٹ، لیکن آپ رہنے ہی دیجیے۔ اتنا کھرا سچ سننے کا آپ میں حوصلہ نہیں ہے۔ اگر سن لیا تو اسے قبول نہیں کر پائیں گے، قبول کر لیا تو اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت اٹھاتے ہموار لہجے میں بولی، نظروں میں کاٹ تھی، تنبیہ تھی۔ وہ آنکھیں جیسے البرٹ کو مزید کچھ کہنے کے لیے اکسا رہی تھیں۔ واہ واہ، البرٹ نے طنزاً تالیاں پیٹیں۔ بس کچھ لوگوں کی زیادتیوں کا ذمہ دار آپ نے پوری قوم کو ٹھہرا دیا۔ وہ استہزاء کا شکار ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ لڑکی کچھ حد تک برداشت ہو جاتی تھی، مگر اب وہ لڑکی ناقابل برداشت بن گئی تھی۔ ویسے بھی میں نے تو آپ کا بھلا ہی چاہا تھا، میری نیت صاف تھی، اس لیے آپ کو خبردار کرنے کی حماقت کر بیٹھا۔ برا لگاؤ تو معافی چاہوں گا۔
اس کی آواز اداس ہو گئی تھی، جیسے یاسمین کے رویے سے اس کا دل پسپا ہو چکا تھا، مگر اس اداسی، اس جذباتی فکرے نے یاسمین کے اوپر کوئی اثر نہ کیا، الٹا اس کی نظروں میں پنپتی آگ جنون کی حد تک شدت اختیار کر چکی تھی۔ دیکھیں، آپ نے پھر سے ہماری باتیں درست ثابت کر دیں۔ آپ سب کو یہی لگتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھلائی اور اچھائی سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ سب خود کو ہمارا مسیحا مانتے ہیں، کیا ہم غلط ہیں؟ وہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ البرٹ نے بے بسی بھرے غصے سے لب بھینچے۔ وہ کچھ الٹا سیدھا کہنے سے خود کو روک رہا تھا۔ کون بتائے اس سفید مرد کو کہ وہ پہلے ہی بہت کچھ الٹا سیدھا کہہ چکا تھا۔ تو کیا یہ سچ نہیں؟ آپ کے دیس میں ہم نے ریلویز بنا کر دیے، آپ لوگوں کے دیس ہم ٹیلی فون لے کر آئے، آپ لوگوں کو کاروباری فوائد دیے، ہم نے ستی پر پابندی لگائی، وہ ظالم روایت جس میں بیوہ کو اسی کے شوہر کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا، اس سب کو آپ پل بھر میں بھلا دیں گی؟ وہ اب اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ بہت برداشت کر لیا تھا اس نے، بہت سہ لی تھی اس نے تذلیل۔ اگر وہ ضدی تھی تو وہ بھی اس کا مقابلہ کرے گا۔ یاسمین کہکا بلند کرنے لگی، جیسے البرٹ نے کوئی لطیفہ عرض کر دیا ہو۔ اس لڑکی کا ایک ایک عمل، ایک ایک انداز البرٹ کو کھل رہا تھا۔ ریلویز، واہ، وہی ریل گاڑیاں نا جو آپ نے اس لیے بنوائی تھی تاکہ ہم لوگ اپنے دور دراز رشتہ داروں سے مل سکیں۔ لیکن آپ کو ہم بتائیں کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ان ریل گاڑیوں میں وہی ہتھیار بھر بھر کے پورے ہندوستان گھومتے ہیں جن سے ہندوستانیوں کا آج سرعام قتل ہو رہا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی تو البرٹ کی رنگت بھگ سے اڑ گئی، چہرے پر پھیلا تناؤ کچھ کم ہوا۔ ٹیلی فون، وہ استہزائیہ ہنستی۔ آپ لوگوں کا احسان، آپ ہمارے دیس میں ٹیلی فونز لے کر آئے ہیں۔ معلوم ہے وہ ٹیلی فونز کون استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے یہ افسران ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں کہ ہمیں اس شہر میں لوگ چاہیے تاکہ ان احتجاجیوں کی لگامیں کھینچ سکیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، یاسمین نے درست ہی تو کہا تھا۔ وہ سچ سن تو سکتا تھا لیکن سچ قبول کرنا بہت کٹھن تھا۔ اگر قبول کر لیتا تو اسے برداشت کیسے کرتا؟ اس کی گردن شرم سے جھک گئی۔ دل میں یاسمین کا مقابلہ کرنے کا جو عزم تھا وہ جھاگ ہو چکا تھا۔ اور یاد دلائیں، آپ لوگوں نے ہمارے کپڑوں کے بیوپار کا کیا حشر کیا؟ یہاں سے سارا کارٹن لے جاتے تھے اور اپنے ملک میں کپڑے بنا کر ہمارے ہی ملک میں بیچتے تھے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے کتنے بھلے بھلے خاندان سڑکوں پر آ گئے تھے۔ اور کیا کیا گنوائے ہم؟ اور عظیم جنگ کا عظیم دھوکہ، دغا یاد کروائیں؟ کیسے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، کیسے ہمیں یقین دلایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو نہیں توڑا جائے گا، اور آج وہ لوگ پورے شوق و ذوق سے اپنی زبان سے پھر چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد دلائیں ان جانوں کے بارے میں؟ دنیا بھر میں آپ کی حکومت نے لاتعداد مسلمان سپوائز کو مارا ہے، اور کون سی بھلائیاں جاننا چاہیں گے اپنے لوگوں کی مسٹر البرٹ؟ باخدا ساری رات احسان گنواتے گنواتے گزر جائے گی، مگر یہ فہرست ختم نہ ہو پائے گی۔ اس کی آواز مارے تکلیف کے کپکپانے لگی۔ اس نے سانس لینے کا توقف کیا اور البرٹ کو دیکھا، جو کہ اب اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بلا شبہ اس لڑکی نے اسے لاجواب چھوڑ دیا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں اپنی ہار تسلیم کر چکی تھیں۔ ہاں، ہمیں اس حکومت سے نفرت ہے اور ہمیں اس نفرت پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ مجھے آپ کچھ مختلف لگے تھے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ سارے برٹش ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور جہاں بات ہے ان پیمفلیٹس کی، ان پرائیویٹ گیدرنگز کی، تو وہ بھی ہم ترشان کریں گے۔ ہم کریں گے احتجاج، ہم نعرہ حق بلند کریں گے۔ ہم اپنی آزادی کے لیے اس مٹی سے وفا کی خاطر ہر حد پار کر سکتے ہیں مسٹر البرٹ، اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اور پتہ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ البرٹ نے اب کی بار نظر اٹھا کر یاسمین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں تکلیف امڑ آئی، چہرے پر تکان تھی۔ البرٹ نے ترنت ہی نظریں چرا لیں۔ وہ ان آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، تاکہ آئندہ نسل وہ نہ دیکھے جو 13 اپریل کو ہم سب نے جلیاں والے باغ میں دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی گوشیں نم ہوئے، لیکن اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا۔ البرٹ ونسٹن کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یاسمین کی آواز میں تڑپ اور تکلیف کے ولولے نے اسے اندر تک دہلا دیا تھا۔ اور جسے آپ مسخ شدہ خلافت کہتے ہیں، وہ ہم برصغیر کے مسلمانوں کی شان ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان نو آبادی کا شکار ہیں، دنیا بھر میں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہمارا آسرا پتہ ہے کون ہے؟ وہی مسخ شدہ خلافت۔ ہمارے پرکھوں نے خلیفہ سے ہمیشہ وفا کی ہے۔ جب روسی جنگ ہوئی تھی تب برصغیر کے مسلمانوں نے انہیں بھاری تعداد میں امداد فراہم کی تھی۔ ہمارے مرد جنگ لڑنے گئے تھے، ہم نے صدیوں سے وفا نبھائی ہے، اور آج جب خلافت اپنے سب سے کمزور لمحات میں ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ جائیں؟ وہ پابندیاں عائد کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خلافت عثمانیہ برصغیر کے مسلمانوں کی وہ دکھتی رگ ہے جسے چھیڑ کر ان لوگوں نے بہت بڑی خطا کر ڈالی ہے۔
لیکن نہیں، آپ کبھی کچھ نہیں سمجھیں گے۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، قابض اور لٹیروں میں وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ کہہ کر 2 قدم پیچھے ہوئی، سانسیں تیز ہوئی تھیں، جسم جیسے تھک ہار چکا تھا۔ اب کچھ کہنے کی اس میں سکت نہ رہی تھی۔ البرٹ بدستور گردن جھکائے کھڑا رہا۔ آج وہ خود کی نظروں میں بری طرح گر گیا تھا۔ یاسمین سانس بحال کر کے وہاں سے چلی گئی اور کسی گلی میں گم ہو گئی۔ اس نے سر جھٹک کر واپسی کی راہ پر چلنا شروع کیا۔ اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی شان سے اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ حکومت کے احکامات کا احترام کریں، جبکہ اسی حکومت نے ان کا کوئی احترام نہ کیا، ان کے جذبات کے ساتھ موت کا بھیانک کھیل کھیلا۔ پھر وہ ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس سے اپنا ہر ایک لفظ یاد تھا اور ہر ایک لفظ پر وہ تہ دل سے نادم تھا۔ دفتن سماعت میں ایک دل خراش چیخ گونجی تو اس کے حواس چوکنا ہوئے، دماغ میں خون کی روانی بڑھ گئی۔ وہ اس چیخ کا تعاقب کرتے ایک گلی میں پہنچا اور اس منظر کو دیکھ کر اس کا دل برق رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ یاسمین کو نقاب پوش مرد نے دیوار سے لگایا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ البرٹ کی سانسیں تیز ہوئیں۔ بغیر کچھ سوچے وہ اس نقاب پوش آدمی کی جانب بڑھا اور اس کے جبڑے پر زوردار مکہ جوڑ دیا۔ اس کے خد و خال سے اتنا تو ظاہر تھا کہ وہ کوئی ہندوستانی تھا۔ یاسمین اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تو گھٹنوں کے بل زمین پر جا گری۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور حواس شل تھے، پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ البرٹ اسے ایک اور مکہ مارنے ہی لگا تھا کہ نقاب پوش مرد نے اس کے ہاتھ کو جکڑا اور اس کے چہرے پر جوابی مکہ دے مارا۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ البرٹ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ زوردار مکہ نہ کھایا تھا۔ وہ آدمی البرٹ سے کئی گنا طاقتور ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے البرٹ کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ البرٹ کے سر سے خون بہنے لگا۔ دائیں ہاتھ سے بالوں کو جکڑے اس نے بائیں ہاتھ سے البرٹ کے چہرے پر ایک اور مکہ دے مارا۔ البرٹ سے یہ وار برداشت نہ ہو پایا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ گلی اس برطانوی مرد کی چیخ و پکار سے گونج اٹھی۔ اب وہ البرٹ کے پورے جسم پر لاتیں برسا رہا تھا۔ البرٹ تکلیف سے کراہتا، چلاتا، لیکن اس آدمی کو اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ پل بھر تو البرٹ کو بھی یہی لگا کہ آج وہ زندہ بچ نہ پائے گا۔ پل بھر یاسمین کو ہوش آیا۔ اسے البرٹ کی چیخ و پکار سنائی دی، پھر اس مرد کی زیر لب بڑبڑائے جانے والی گالیاں سنائی دیں۔ اس نے اپنی پلکیں کھولیں تو جسم میں یکدم پھرتی بھر گئی۔ وہ آدمی البرٹ کو زور و شور سے ٹھڈے مار رہا تھا، جبکہ البرٹ تڑپنے اور بلکنے کے سوا کچھ نہ کر رہا تھا۔ یاسمین ہڑبڑا اٹھی۔ اگر وہ جلد کچھ نہ کرتی تو شاید اپنی آنکھوں کے سامنے خون ہوتا دیکھ لیتی۔ یکدم اس کی نظر برابر میں پڑی لکڑی کے ڈنڈے پر پڑی۔ دل پسلیوں سے آزاد ہو جانے کو تھا۔ اس نے اپنی رفتار پکڑتی دھڑکنوں اور گہری سانسوں کے درمیان وہ ڈنڈا تھاما، کھڑی ہوئی اور پوری قوت سے اس مرد کی سر کی پشت پر وار کیا۔ وہ مرد جھٹکا کھاتے زمین پر ڈھہ گیا۔ یاسمین کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا۔ پھیلی ہوئی آنکھیں اس نقاب پوش مرد سے ہوتے ہوئے اس سفید زخمی کراہتے ہوئے مرد پہ ٹکیں۔ اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا۔ کوٹ کی آستینیں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پینٹ پر اور کمر کے پاس خون کے داغ بھی تھے۔ وہ درد کے مارے بلبلا رہا تھا۔ یاسمین کے حلق سے چیخ ادا ہوئی۔ اس نے غیر دانستہ طور پر ہاتھ لبوں پر رکھ دیا۔ اس منظر نے اسے بے سدھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت گلی کے کونے سے ایک عمر رسیدہ جوڑا نمودار ہوا۔ دونوں میاں بیوی تھے اور برابر والی گلی سے شور کا تعاقب کرتے یہاں آ گئے تھے۔ اس سفید مرد کو زخمی دیکھ کر دونوں کچھ حیران ہوئے اور پھر انہوں نے خوف و دہشت سے کپکپاتی ہوئی یاسمین کو دیکھا۔ دونوں کو طرح طرح کے خدشات ستانے لگے۔ یاسمین، یہ کیا ہوا ہے؟ عمر رسیدہ مرد اپنے سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ تنویر چچا، ایک بدمعاش ہمارے پیچھے لگ گیا تھا اور پھر یہ ہمیں بچانے آئی، اسی سلسلے میں ان کا یہ حال ہو گیا۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے انہیں سب بتایا۔ ہر وقت سرد اور اسپاٹ رہنے والی یاسمین آج اپنے حواسوں پر قابو نہ کر پائی۔ میں اس بدمعاش کو تھانے چھوڑ کر آتا ہوں، اور یاسمین تم قدسیہ کے ساتھ اسے گھر لے کر جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو۔ انہوں نے یاسمین کی حالت دیکھی تو خود ہی ایک حل تجویز کیا۔ یاسمین بدحالی کے عالم میں گردن اوپر نیچے ہلانے لگی۔ تنویر صاحب اس نقاب پوش مرد کو کندھوں سے اٹھا رہے تھے، جبکہ دونوں خواتین زخمی البرٹ کی طرف بڑھیں، جو کہ درد کی شدت سے اب تک گرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس فرش پر بھی خون کے داغ لگ گئے تھے۔ یاسمین کا دل یکدم بھاری ہو گیا تھا۔ البرٹ کی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ یہ گھر کا اضافی کمرہ تھا، جو کہ چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ کمرے میں لالٹین کی زرد روشنی معدوم تھی۔
تنویر صاحب تھانے سے لوٹ آئے تھے اور قدسیہ اور یاسمین کے سرہانے موجود تھے۔ البرٹ بستر پر دراز سے لیٹا نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور وقت پر سب ٹھیک ہو گیا، تنویر صاحب مدبرانہ انداز میں بولے۔ یاسمین اب بھی کھوئی ہوئے عالم میں زخمی البرٹ کو دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ البتہ اپنے حواسوں پر وہ قابو پا چکی تھی۔ نسل کا اثر تو منتقل ہوا ہوگا، اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ وہ الفاظ اب اس کے حلق میں چبھ رہے تھے۔ وہ غصے میں آ کر اسے کیا کیا بول گئی تھی، قابض، لٹیرا اور پتہ نہیں کیا، اور وہ اس کو بچانے کے عوض مرتے مرتے بچا۔ یاسمین کو فضا ثقیل محسوس ہوئی، سینے پر بوجھ آن وارد ہوا۔ وہ خود کو زمین کی گہرائیوں میں دھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زبان کے دیے گئے گھاؤ سب سے گہرے اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیدھا روح پر وار کرتے ہیں۔ روح کے زخم بھر بھی جائیں تو بھلائے نہیں جا سکتے۔ یاسمین بیٹی، تم جانتی ہو یہ گلی ویران ہے، تو رات کے پہر اکیلے نہ گزرا کرو، کسی ملازمہ کے ساتھ آیا کرو یا مغرب سے قبل آ جایا کرو۔ قدسیہ کا لہجہ متفکر تھا۔ یاسمین نے سوچوں میں غر کی سرس بات میں ہلایا۔ جی، ہم ضرور کوئی حل نکال لیں گے، آئندہ کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ آواز بھاری اور کھوئی کھوئی معلوم ہوئی۔ تنویر اور قدسیہ کی نگاہیں ملیں، دونوں اس کے بدحالی سے واقف تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اللہ کا شکر سب ٹھیک ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ قدسیہ، آپ یاسمین کے ساتھ قیام کر لیں، کل صبح آ جائیے گا۔ یاسمین اپنا دھیان رکھیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ وہ نظریں نیچی کر کے لہجے میں احترام لیے بولے۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ البرٹ کی بند آنکھوں کو ہی تکتے ہوئے بولی۔ وہ ادب سے سر کو خم دیتے رخصت ہو لیے۔ چلو یاسمین، بتی بجھا کر باہر آ جاؤ۔ یاسمین ان کی بات پر چونک سی گئی۔ اس نے شمع بجھا دی اور خود قدسیہ کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب بھی وہ کھوئی کھوئی سی دنیا سے منقطع لگ رہی تھی۔ قدسیہ کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ کیا ہوا یاسمین، تم کچھ زیادہ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہو گیا ہے؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھی، اس کا گندمی ہاتھ اپنی گود میں رکھتے سختی سے تھام لیا۔ اس کے جسم کے زخم بھلے ٹھیک ہو جائیں، ان زخموں کا کیا جو روح پر لگائے ہیں ہم نے، اس نے نادم سے لہجے میں کہتے گہری سانس لی۔ قدسیہ الجھیں، کیسے زخم؟ اور یاسمین نے جواباً سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ قدسیہ نے تحمل سے ساری باتیں سنی۔ بتائیں، کیا یہ سب کہنا چاہیے تھا ہمیں؟ ہماری لڑائی تو ان افسروں سے ہے، ان وائس رائس سے ہے جو ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو ہماری آواز، ہماری آزادی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ چہرے پر استہزاء بکھری۔ ہم نے تو ساری بھڑاس اس پر نکال دی، ہم اتنے احمق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ مٹھی میں بھینچتے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ غلط تو ہوا ہے یاسمین، فاصلہ رکھنا، احتیاط کرنا ضروری ہے، مگر کسی کو بے بنیادی باتوں پر نفرت کا نشانہ بنانا عقل مندی نہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اس نے التجائیہ نظروں سے قدسیہ کو دیکھا، گو کہ ان سے حل مطلوب کرنا چاہتی ہو۔ معافی مانگو، یہ معافی ہی تمہارے دل کو ہلکا کر دے گی۔ جس زبان سے اس پر وار کیا ہے، اسی زبان سے معافی بھی مانگو۔ انہوں نے گردن اوپر نیچے ہلا کر پیشکش دی۔ یاسمین کھوئے کھوئے سے عالم میں سعید میں دیکھنے لگی۔ سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ وہ جب تک البرٹ سے اپنے تلخ رویے کی معافی طلب نہ کر لیتی، اسے سکون قلب عطا نہ ہونا تھا۔ اس نے الفظ سے بھی البرٹ ونسٹن سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا۔ کھڑکی کے ذریعے دھوپ اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پورا فرنیچر اب کے سنہرا دکھائی دے رہا تھا۔ کرنوں کی تپش نے اسے نیند سے بیدار کیا۔ اس نے پلکوں پر زور دیتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ انجانی سی جگہ دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر حرکت کرنے لگا کہ جسم میں تکلیف کی زوردار لہر ابھری اور وہ سسک جاری کرتے پھر سے لیٹ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن میں جگہ جگہ پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ اس نے خود کو ایک نظر دیکھا، جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے گرد و نواح میں نظریں دوڑائیں۔ یک بار کی اس کی یادوں نے ذہن کے خانوں پر دستک دی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اسے پریشانی نے گھیر لیا اور دل بے قراری کے مارے مچلنے لگا۔ اس نے تکلیف کے باوجود خود کو کھڑا کیا۔ بستر کے کنارے اس کا کوٹ رکھا تھا اور خون آلود شرٹ بھی۔ اس نے کوٹ پہننے کا عمل شروع کیا۔ پیٹھ کے زخموں سے کوٹ کی رگڑ ہوئی تو اس نے تکلیف دہ سے سخت جاری کی، مگر اس نے ہر تکلیف کو نظر انداز کیا۔ وہ فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، صرف یہاں سے ہی نہیں، وہ اب ہندوستان سے ہی چلا جانا چاہتا تھا۔
وہ گھر کی داخلی راہداری پر لنگڑا کر پہنچا۔ جسم جواب دے چکا تھا لیکن اس نے ضبط بحال رکھا۔ وہ جلد از جلد بگی پر سوار ہو کر سرائے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس شہر میں، اس گھر میں اسے اپنا آپ کسی مجرم سا لگ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے ایک سرد اور روبدار آواز گونجی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ یاسمین کو اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ اس کے گندمی چہرے پر تکان تھی۔ البرٹ یکدم سکتے میں آ گیا۔ آج اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے حیران کر دیا۔ مدھم سی نرمی گھلی ہوئی تھی اس کی آواز میں۔ اس نے الجھ کر بھویں سکیڑی۔ وہ اس بدلاؤ کو بوجھنے سے قاصر تھا۔ جی؟ آواز بلا تاثر تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ شاید وہ اسے دیکھنے کی ہمت کھو بیٹھا تھا۔ یاسمین کی نگاہیں ترہم ہوئیں۔ اس نے حلق سے ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ کیا آپ ہمیں معاف کر سکتے ہیں؟ وہ جملہ سن کر البرٹ پورا کا پورا مڑ گیا اور یاسمین کو گھورنے لگا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ یاسمین ہی تھی۔ حیرت کے جھٹکوں کا مقابلہ کرتے اس نے لب کھولے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ کل رات میں نے جو بھی کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بمشکل اپنی حیرت چھپا پایا۔ یاسمین کے متغیر ہوتے انداز نے اسے دنگ چھوڑ دیا تھا۔ نہیں البرٹ، خطا ہماری ہے۔ ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کی اس قدر تذلیل کریں، جبکہ آپ نے آج تک کچھ قابل اعتراض نہیں کیا۔ ہم اپنے اعمال کی کوئی وضاحت نہیں دیں گے کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ گردن اکڑی ہوئی تھی مگر چہرے سے وہ نادم تھی۔ البرٹ نے پلکیں جھپکا کر استعجاب سے کچھ دیر یاسمین کو دیکھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے یاسمین کے گندمی چہرے کو اتنی فرصت سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اس چہرے میں سب سے نمایاں شے وہ بادامی شکل کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اس کے چہرے پر الگ طرح کی پختگی تھی۔ تو بتائیں، کیا آپ ہمیں معاف کریں گے؟ وہ آنکھیں جو ندامت و شرمندگی اپنے اندر سمائے ہوئے تھیں، البرٹ کے دل کو کسی موم بتی کی طرح پگھلانے لگیں۔ کچھ دیر وہ سب کچھ بھلا بیٹھا، اپنا ہر زخم، کوٹ سے رگڑ کھاتے ان زخموں کی تکلیف۔ وہ کہاں تھا؟ کیسے آیا تھا؟ کچھ لمحے ہر شے نے اپنا معنی کھو دیا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ وہ سیاہ آنکھیں بہت گہری تھیں، بہت گہری، اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہری۔ وہ گہرے راز اپنی گہرائیوں میں چھپائے ہوئے تھیں۔ وہ پرکشش تھیں، وہ پر اسرار بھی تھیں۔ وہ کچھ دیر مبہوت سا ہو کر ان سیاہ آنکھوں کو گھورتا رہ گیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں کچھ نیا سا تھا، کچھ جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ بتائیں، کیا ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ وہ پھر سے بولی۔ اس کی آواز نے اس کی حس بیدار کیے۔ پلکیں جھپکتے اس نے سر کو ذرا سا جھٹک دیا۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل میں چنگاری سی لگی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ دہکا تھا۔ اس نے سیاہ آنکھوں سے نظریں چرا لیں۔ اب مزید انہیں دیکھ لیتا تو شاید خود کو کھو بیٹھتا۔ اچھا، ایک شرط پر۔ وہ مسکرایا تو یاسمین کے دل سے وزن سرکنے لگا۔ جی بتائیں۔ آپ مجھے رام باغ گارڈن لے کر جائیں گے اور برائے مہربانی انکار سے گریز کریں۔ مجھے اکیلے گھومتے ہوئے کوفت محسوس ہوتی ہے اور مجھے وہاں جانا بھی ہے۔ اس نے نظریں جھکائی ہی کہا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں منت دے کر یاسمین انکار نہ کر سکی۔ اس نے ہاری ہوئی سانس خارج کی۔ اچھا چلیں، کب جائیں گے؟ وہ اندر سے مطمئن ہونے لگی تھی۔ اسے اذیت دینے کے اس بوجھ سے رہائی حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بس جیسی زخم تھوڑے بہتر ہو جائیں گے میں بگی لے کر چمن گلاب پہنچ جاؤں گا۔ وہ تکلیف کے باوجود آخر میں مختصر مسکرایا۔ یاسمین کو احساس ہوا کہ وہ تکلیف چھپانے میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ بہت خوب، اور ہاں کچھ دن آرام فرمائیں، کام کاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر سے یاسمین کے چہرے پر سرد مہری اور صفاکی لوٹ آئی تھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دبا دبا روب واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ البرٹ نے یہ تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب یہ ظلم نہ کریں، آواز نے مصنوعی خفگی تھی۔ میں چلوں پھروں گا نہیں تو چمن گلاب کیسے آؤں گا؟ باخدا میں کل وہاں سے کچھ نہ لینے پر ویسی خود کو ملامت کر رہا ہوں۔ یاسمین کی آنکھوں میں پرسوچ تاثر ابھرا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم سرائے میں روز کچھ نہ کچھ بھجوا دیں گے۔ اپنی صحتیابی تک آرام فرمائیں۔ اس کی پیشکش پر البرٹ خوشی سے چہک اٹھا۔ اجازت چاہوں گا۔ سر کو خم دے کر وہ مڑ گیا۔ یاسمین اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا، مڑ کر ایک نظر یاسمین کو دیکھا۔ آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ برفیلے چہرے والی گندمی لڑکی کو دیکھتے وہ شریر لہجے میں بولا، شاید اسے ایک بار پھر دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یاسمین نے سرد مہری سے گردن ہلا کر اسے اجازت دی۔ پلک جھپکاتے وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ کی کرخت اندازی آپ پر جچتے ہیں۔
بس اتنا سا کہہ کر وہ دہلیز پار کر گیا۔ یاسمین کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یکدم وہ ہنس پڑی۔ اس بار ہنسی و مسکراہٹ پھیکی اور بے مقصد نہ تھی، بلکہ اس میں خوشی کی رمق تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح ہنس رہی تھی، اور یوں ہنس دینے کے بعد دل کس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، وہ تو جیسے بھول ہی چکی تھی۔ اس دن شہر امرتسر کے آسمان پر بادلوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، البتہ بادل برسے نہیں، بس ٹھہر کر امرتسر کے باشندوں کی زندگیوں کے حصہ بنے ہوئے تھے۔ چمن گلاب کے باورچی خانے میں یاسمین بلند آواز میں ملازماؤں کو ہدایات دے رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت باورچی خانے میں روشی داخل ہوئی۔ یاسمین صاحبہ، اس کی پکار پر یاسمین مڑی، ماتھے پر مصروفیت کے بل نمودار ہوئے۔ کہو، اپنے ازلی انداز میں گویا ہوئی۔ باہر بگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، البرٹ صاحب آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ یاسمین کے ماتھے کی شکنیں فنا ہوئیں، آنکھوں میں مسرت ابھری۔ اس نے آٹے میں سے ہاتھ آزاد کیے۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، ہماری واپسی تک بیکری سنبھالیے گا۔ اس نے نرم انداز میں اسے ہدایت دی۔ روشی نے ادب کے ساتھ سر کو خم دیا۔ جانے سے قبل یاسمین کی نظر روشی کی بالیوں پر پڑی جو اسے سونے کی لگی تھیں۔ ان میں چند ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھویں سکیڑیں۔ دماغ میں ان کے متعلق سوالات ابھرے تھے، مگر سب نظر انداز کر کے وہ باہر چلی گئی۔ البرٹ بگی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے وہ کافی تیار تھا۔ سفید شرٹ پر اس نے نیلا اوور آل پہنا ہوا تھا اور نیلا کوٹ بھی۔ سر پر نیلی ٹوپی جمائی ہوئی تھی۔ بہرحال مونچھیں وہ کاٹ چکا تھا۔ کچھ لمحے بیت گئے تو یاسمین بگی میں سوار ہوئی۔ اسے دیکھ کر البرٹ کی آنکھیں کھل اٹھیں۔ وہ خود بھی نہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ یاسمین نے سرمئی کرتا شلوار زیب تن کیا ہوا تھا اور سر پر ہم رنگ دوپٹہ جمایا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ ارادے بدل چکی ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ سیدھ میں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں امڑتی جذباتیت سے بے خبر، اس البیلی سی چمک سے بے خبر۔ یاسمین کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے اوپر سرد مہری کا خول چڑھا چکی تھی۔ ہم اپنے وعدوں سے پھرا نہیں کرتے البرٹ، وہ اس کی جانب گردن موڑتے شان و شوکت سے بولی۔ البرٹ نے نظریں چرا لیں۔ اسے روبرو دیکھنا بڑا جگرے والا کام تھا۔ البرٹ مسکرا دیا۔ اسے یاسمین کے اس پر تحکم روبدار انداز کی عادت ہو چکی تھی اور اسے وہ انہی انداز کے ساتھ اچھی لگتی تھی۔ بگی بان نے لگام کھینچی تو گھوڑا ہنہنایا اور بگی دوڑنے لگی۔ البرٹ اور یاسمین دونوں کے ہی موڈ موسم کی طرح کافی خوشگوار تھے، لیکن کوئی تھا جو اس بگی کو دیکھ کر سراسر ناخوش تھا۔ اس نے وہی یونیفارم پہن رکھا تھا جو وہاں کے پولیس آفیسر پہنا کرتے تھے۔ چھاتی پر اس کے نام کا ٹیگ تھا جس پر انگریزی حرف میں جیمز ایڈرسن لکھا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں سوچ میں چھوٹی ہوئیں، جیسے کسی خیال نے اس کے دماغ میں جنم لیا ہو۔ اور تم بھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ خیال شیطانی تھا۔ دماغ منصوبوں کو ترتیب دینے میں مگن تھا۔ وہ کیسے اپنے ہی ملک کے باشندے کو ایک ہندوستانی عورت کے ہتھے چڑھتے دیکھ سکتا تھا، وہ بھی ایک مسلمان؟ کبھی نہیں۔ اسے یہ قربت بری طرح کھل رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے اپنا دورہ جاری رکھا۔ البتہ یاسمین کی زندگی دشوار بنانے کا ارادہ پختگی اختیار کر چکا تھا۔ بھوری بگی امرتسر کی ایک گلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری کا سفر طے کرتی رہی۔ دیکھا جائے تو امرتسر ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہاں کی عمارتیں تو کسی شاہکار سے کم نہیں۔ ان پر تعمیراتی کام انتہا کا تفصیلی اور دلکش ہے۔ ہر کالونی میں مختلف لباس میں لوگ نظر آئیں گے، کہیں پر عورتیں ساڑیوں میں ملبوس تو کہیں پر عبائے میں۔ یہی ماجرا مردوں کا بھی تھا، کہیں وہ اچکن میں ملبوس ہوں گے تو کہیں کوٹ پینٹ یا دھوتی میں بھی۔ کیا آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ میوزیم جائیں گے؟ یاسمین نے سیدھ میں دیکھتے سوال پوچھا۔ نہیں، مجھے تاریخ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس بات پر یاسمین نے الجھ کر بھویں سکیڑیں، البتہ آنکھوں کی سرد مہری برقرار رہی۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ میوزیم کا دورہ کریں گے کیونکہ وہ سیاحوں میں کافی شہرت کا حامل ہے۔ پھر کس چیز میں دلچسپی ہے آپ کو؟ لا تعلق انداز۔ البرٹ کی آنکھوں میں روشنیاں انعکاس ہونے لگیں۔ کھانے میں، وہ کھلکھلا کر بولا۔ بس کھانا؟ اس نے حیرت سے اس مرد کو دیکھا۔ وہاں امرتسر کا کلچا ملتا ہے، مجھے وہ کھانا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو کھانے کا تجربہ تحریر کرنا ہے۔ یاسمین کو اس کی ترغیب کچھ معیوب معلوم ہوئی۔ آنکھیں چھوٹی کیں۔ یہ کیسی نرالی سی کتاب تھی؟ اسے تجسس سا ہوا۔ یعنی آپ پکوانوں پر کتاب لکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے چمن گلاب کی بھی تمام اشیاء کو اپنی کتاب میں شمار کیا ہوگا۔ اس کی آواز میں استفہام تھا۔ جی،
مگر آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ مڑ کر یاسمین کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے سارے الفاظ ذہن سے چھوٹنے لگے، دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا بھلا؟ اس کی سوچوں میں اچانک سے خلل کیوں پیدا ہو رہی تھی؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بمشکل بول کر نظریں پھیر گیا۔ ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ہمیں چمن گلاب پر اپنی ترکیبوں پر پورا بھروسہ ہے، آپ ان پر شوق سے لکھیں۔ نظریں پھر سے سیدھی کیں۔ لیکن میری کتاب صرف کھانے پینے کے بارے میں نہیں، غالباً کھانا پینا اور ہندوستان کی وسیع ثقافت اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ کتاب میرے تجربات پر مبنی ہے۔ اب اتفاق سے میرے تجربات میں کھانا پینا غالب ہے، تو یہ کتاب ایک طرح سے ہندوستان کے وسیع کوزین پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اب یاسمین کو اس کی کتاب کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تو اس کی آنکھیں عامیانہ ہوئیں۔ اس نے گردن موڑی اور چکور کھڑکی سے باہر کے مناظر تکنے لگی۔ آپ کی اردو اتنی خالص کیسے ہے؟ لب و لہجہ اس قدر صاف ہے، کوئی خاص وجہ؟ اس نے کھڑکی سے باہر مصروف ترین بازار کے نظارے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ کیا ہے کہ میرے گرینڈ پا اور میرے پاپا دونوں ہی ہندوستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں کی ہر چیز سے، ہر روایت سے اور یہاں کی زبانوں سے بھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی بڑا شوق ہوا۔ یاسمین نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے آپ میں مسکراتے اسے سب بتا رہا تھا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ ایک عجیب قسم کا تحفظ کا احساس تھا وہاں۔ اس لیے میں نے اردو سیکھی۔ میں نے بچپن میں ضد کر کے اپنے لیے استاد لگوائے، اور اردو جیسی زبان سے کوئی محبت کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ محبت کی بولی ہے، پیار کی بولی ہے، میٹھی اور شائستہ زبان ہے۔ گردن اٹھی، کچھ ثانیہ مڑ کر اس سے آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ یاسمین کو بھی شہد رنگ آنکھوں سے دیدار کا شرف ملا۔ وہاں صرف سادگی تھی، معصومیت تھی۔ کچھ لمحے زندگی کی ہر پیش رفت تھم گئی۔ دونوں آنکھیں ایک رہیں، پھر ہمہ وقت دونوں نے ہی گردنیں جھٹک لیں۔ اسی اثنا میں گھوڑے ہنہنائے۔ بگھی زور کا جھٹکا کھاتے رک گئی۔ دونوں کو آگاہی مل گئی تھی کہ ان کی منزل آن پہنچی تھی۔ اوکے جی، سیکنڈ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ ایک لو سٹوری ہے۔ فائنلی مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو یہ یاسمین اور البرٹ ونسٹن کی لو سٹوری ہے نا؟ اور اس میں وہ تھوڑا بہت وہ بغاوت والا عنصر بھی ہے، اور وہ جو پولیس آفیسر والا ہے وہ ولن ہوں گے، اور روشی اور یہ نا ولن کا کردار ادا کریں گے۔ تو ہاں، اب مزہ آنے والا ہے نا؟ مزے کی ہے، دونوں کا کریکٹر بڑا مزے کا ہے۔ البرٹ ایک اچھا سا سادہ سا بندہ ہے، اور یاسمین بہت گہری ہے۔ وہ اس کی اپنی تحریکیں وغیرہ چل رہی ہیں۔ اور وہ نقاب پوش کون تھا؟ وہ تو ہندوستانی ہوتا ہے نا، تو وہ تو برٹش نہیں ہوتا، تو وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے بڑے پنگے ڈالے ہوئے ہیں، پر اصل میں اس کا دشمن تو جیمز ہی ہے نا، اور اس نے روشی کو بھی ساتھ ملا لیا، دیکھے نا۔ چلیں جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔